رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا. عشاء عرفان آپ پڑھیے میرے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. غال کے لیے ہون گول نہیں کریں گے. ذالکم خیر لکم ذلكم خير لكم عند بارئکم عند بارئكم فتاب علیکم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. هو التواب الرحيم. هو التواب الرحيم. ٹھیک ہے. بارک اللہ. ایمان آپ پڑھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً نرى الله جهرة
فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ٹھیک ہے مناہل آپ پڑھیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ نون کے آگے الف ہے لمبا کریں گے وَظَلَّلْنَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ما نہیں پڑھنا ما رزقناکم مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون. ٹھیک ہے بارک اللہ کافی ہے اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں نے تجوید کا پڑھا, تھوڑے سے رولز دیکھ لیتے ہیں اس کے. ہم لوگوں نے اب تک جو رولز پڑھے ہیں وہ ہے حروف قلقلہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں, حروف مستعلیہ پڑھے ہیں, ہیوی لیٹرز,
اس کے علاوہ ہم لوگوں نے حروف مدہ کا کانسیپٹ پڑھ لیا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے لہن. لہن کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے. لہن کہتے ہیں غلطی کو. دو طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے. جیسے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, میں آپ کو کہتی ہوں آپ کی میجر مسٹیک ہوئی ہے, حرام درجے کی غلطی. ایک ہوتی ہے چھوٹی مسٹیک. ہوتی تو وہ بھی مسٹیک ہے لیکن وہ حرام نہیں ہوتی, اس سے میننگ نہیں چینج ہوتا. سب سے پہلے ہے لہن جلی. لہن کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ویسے فرسٹ ہے لہن جلی. جلی کہتے ہیں کوئی بھی ظاہری چیز کو جو ظاہر ہو. تو وہ مسٹیک جو ظاہر ہو, پراپر طور پر پتہ چل رہا ہو اس کو لہن جلی کہا جاتا ہے. لہن جلی کی آگے کچھ ٹائپس ہیں. ان میں سے پہلے ہم ٹائپ پڑھیں گے حروف میں تبدیلی. ٹھیک ہے, ورڈ کو چینج کرنا. ورڈ کو چینج کرنے کی آگے سب ٹائپس ہیں کہ آپ کوئی ورڈ ایڈ کر رہے ہیں, نمبر 1. کوئی ورڈ ریموو کر رہے ہیں, نمبر 2. یا آپ اٹ سیلف ورڈ ہی چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو تھوڑا سا تھیوریٹیکل تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, میں ایگزامپل دیتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. جیسے آج آپ نے لیسن پڑھا, اس میں ورڈ تھا باتخاذکم العجل. اب اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں باتخاذکم العجل, لام کے ساتھ آپ نے ایک الف ایڈ کر دیا, اس کو آپ نے الف مدہ بنا دیا, حرف میں اضافہ کیا آپ نے, ایک ورڈ ایڈ کر دیا, لام کے ساتھ آپ نے الف ایڈ کر دیا. تو یہ میجر مسٹیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ورڈ کا میننگ چینج ہو جائے گا. باتخاذکم العجل اور باتخاذکم العجل, اس کو لمبا کر دیا, اس کا میننگ چینج ہو جائے گا, کمپوزیشن ورڈ کی خراب ہو گئی. پھر کہیں آتا ہے آج کے ہی لیسن میں آپ دیکھیں اچھا جی, آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اِنَّا کا ورڈ آتا ہے. اب آپ اس ورڈ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ, الف کو آپ نے کٹ کر دیا, صرف اِنَّا پڑھا. اِنَّا الف مدہ کو آپ نے ڈراپ کر دیا, صرف اِنَّا پڑھا. تو کیا ہوا؟ آپ نے حرف میں کمی کی. ایک ورڈ جو قرآن پاک میں مصحف میں لکھا ہوا تھا, آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا, کمی کر دی, اس میں آپ نے اس کی کمپوزیشن چینج کر دی. اب اِنَّا ہوتا ہے بے شک, اور اِنَّا ہوتا ہے بے شک ہم, تو میننگ چینج ہو گیا. تو وہ غلطیاں جن سے میننگ چینج ہو جاتا ہے وہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے. تو وہ بجائے ہمیں پڑھ کے ثواب ملنے کے, وہ ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے پڑھ کے. جب ہمیں اگر پتہ چل جائے اور ہم اس کے باوجود وہ غلطی کنٹینیو کریں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں, تو آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی. پھر حرف میں تبدیلی, جیسے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِ, اب غمامہ ہے, آپ اس کو اور طرح ورڈ کو پڑھ دیں, یعنی ورڈ کی کمپوزیشن چینج کر دیں, مغامہ پڑھ دیں, یا ایاک نعبد کو اعبدو پڑھ دیں, یعنی ورڈ کی کمپوزیشن آپ چینج کر دیں. تو وہ بھی میجر مسٹیک ہے. کیوں؟ اس سے بھی ورڈ کا میننگ چینج ہو جائے گا. تو یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. لہن جلی جو ہے وہ میجر مسٹیک ہوتی ہے. لہن جلی کے آگے سے 3 ٹائپس ہیں, جن میں سے پہلی ٹائپ ہم نے پڑھی حرف میں تبدیلی. حرف میں تبدیلی کے آگے 2 سب ٹائپس ہیں, حرف میں اضافہ, حرف میں کمی, یا آپ ویسے ہی کمپوزیشن ورڈ کی چینج کر دیں. اٹ سیلف ورڈ کی کمپوزیشن چینج ہو جائے, یا کوئی ورڈ ایڈ ہو جائے, یا کوئی ورڈ ڈراپ ہو جائے, تو یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے. اس کو حرام درجے کی غلطی کہا جاتا ہے. کلیئر ہے؟
کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ آپ ہی حرام درجے کی غلطی. ہاں جی، حرام درجے کی غلطی. اچھا جی، اب آپ دیکھیں ہم لوگوں نے آج سٹارٹ کرنی تھی تفسیر آیت نمبر 24 سے. کل ہم نے آیت 23 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو چیلنج کیا تھا کہ تمہیں اگر اس کتاب میں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، جو ہم نے اپنے کلام اپنے بندے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں، یا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. ویسے تو تمہیں اس میں شک نہیں ہے کیونکہ تمہاری کتابوں میں اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن پھر بھی اگر تمہیں شک ہے تم ایسا کرو کہ کوئی صورت، کوئی ایک پارٹ اس جیسا بنا کر لے آؤ، کوئی تھوڑا سا حصہ اس جیسا لے آؤ. اس میں ہم نے صورت کی جو تھی وہ ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ صورت کہتے ہیں کسی شہر کو جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اونچی اور موٹی دیواریں بنائی جاتی ہیں، اس کو سورہ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے جو یونٹس ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان کو سورت کہا، کیونکہ ان کو نہ تو کوئی پھلانگ سکتا ہے اور نہ کوئی ڈگ کر سکتا ہے. یعنی ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ نے کہا کہ اپنے گواہوں کو بلا لا. اب یہاں پر کچھ عرصہ پہلے جارج ٹاؤن کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے جو ماسٹرز ان عربک یا پی ایچ ڈی ان عربک کے اسٹوڈنٹس تھے. ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوں، بعض اوقات بہت سے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ جو ہے وہ ویسٹ کے جو اسکالرز ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور عربک لینگویج کو وہ سیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تنقیدی جائزہ لینا چاہتے ہیں قرآن کا. تو ان لوگوں نے قرآن کی طرح کی ایک صورت بنانے کی کوشش کی. انہوں نے اس کو عثمانی اسکرپٹ میں لکھا اور اس کی شکل بالکل مصحف جیسی تھی، اور انہوں نے قافیہ ردیف وغیرہ اس کے ویسے ہی ملائے، لیکن وہ ناکام رہے. کیونکہ آپ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے ایسپیکٹس کو ایک ہی جگہ پر جمع کر لینا یہ انبلیویبل ہے. یعنی قرآن کی اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ آپ ان تمام کی تمام ڈائمینشنز کو ایک ہی وقت میں ایک بک میں جمع نہیں کر سکتے. جیسے فلسفیکل لحاظ سے الگ قرآن کی ڈائمینشنز ہیں، پھر سائنٹیفک لحاظ سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کے ایک اور ہی دنیا. آلموسٹ قرآن پاک میں 1000+ آیات ایسی ہیں جو سائنس جن پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہ قرآن، یعنی کہ ہم تو قرآن کی روح سے سائنس کو مانتے ہیں نا، لیکن میں سائنٹسٹ کی بات کر رہی ہوں کہ قرآن میں 1000 سے زائد آیات ہیں جو سائنٹیفک بیسس پر ہے، جن میں سائنس کا ذکر کیا گیا. اور آج کی ہماری سائنس اب آ کر اس نے وہ چیزیں ڈسکور کی ہیں جو ہمارے قرآن نے 1000 سے زائد آیات میں بتا دی ہوئی تھی پہلے. پھر بڑے بڑے فلاسفرز قرآن کی طرف آئے اس پر اپنا فلسفہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہے. پھر گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے قرآن ایک اور طرح کے میجیکل، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 58 کمبینیشنز ہیں قرآن میں ایسے جو پہلے کبھی یوز نہیں کیے گئے. لنگوسٹک لحاظ سے دیکھیں تو ایک الگ ہی قرآن کا پیٹرن ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل لحاظ سے دیکھیں تو بالکل ہر انسان کی سائیکولوجی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا ہے. ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو ہسٹری قرآن میں بتائی گئی ہے وہ اور کہیں آپ کو کتابوں میں اور ویلڈ وہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئی. تو اتنے سارے ڈائمینشنز کو بیک وقت ایک ہی جگہ پر جمع کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ، پھر اگر لم نہ، تفعلوا تم کر سکو، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النَّارَ آگ سے، الَّتِی وہ جو، وقودها اس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اچھا جی، آج کا میں ترجمہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو، ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے، فتقوا پس ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو وقودها اس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، فیل ہوتا ہے وہ کام جو انکانشیسلی کیا جائے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا تو انہوں نے مسلسل اپنے پین سے کچھ نہ کچھ ڈرا کرتے رہنا ہوتا ہے. اس کے بغیر ان کے جب تک ان کا ہاتھ چلتا نہیں نہ رہتا ان کو بات ابزارب نہیں ہوتی. لٹرلی اٹ ہیپنز ود می. مجھے جب تک میرا ہاتھ نہیں چلتا کتاب پر یا کچھ بھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میری ٹیچرز کہتی تھی کہ تم نے کتاب کا کیا حال کیا ہوئی ہے، تم نے رجسٹر پہ کیا بنائے ہوئے لائنیں اور اس طرح کی چیزیں، لائنیں اور سٹارز اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اپنا نام بار بار لکھنا. تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت تک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کانشیسلی کیا، تم تو انکانشیسلی بھی اس جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اب آپ دیکھیں کہ پتھر کیسے ایندھن ہوں گے اس آگ کا. اس کے 3 پوائنٹس بتائے گئے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جن پتھروں کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا اور جن پتھروں کو وہ پوجا کرتے تھے وہ پتھر ان انسانوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتھر سے جو آگ بھڑکتی ہے وہ ایک لاوے کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ ہاٹ ٹائپ کی آگ پتھروں سے نکلتی ہے. جب پتھر جلائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ گرم آگ نکلتی ہے. تو اس آگ کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کا ایندھن پتھر ہے. تیسرا یہ کہ وہ جو انسان ہیں ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ انسان بھی وہ آگ میں جائیں گے اور ان کے جو پتھر دل ہیں وہ بھی آگ میں جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہاں پر سزا کا ذکر کیوں کیا. کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس بھی پیغمبر کو اللہ نے اپنی تعلیمات کے لیے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی، بہت لمبا عرصہ. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے لیکن نہیں مانے لوگ. تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معجزے دیتے. لاسٹ جو وارننگ ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یہ معجزہ تمہارے پاس آ گیا، اب بھی مان جاؤ. اس معجزے کے بعد بھی جو نہیں مانتا تو پھر سزا نازل ہوتی. جیسے قوم صالح نے جو تھی قوم سمود، انہوں نے اونٹنی دیکھنے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب آ گیا. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ لاسٹ وارننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ معجزہ ہے. اب جو قرآن کے معجزے کو جان لے گا، اس کو اس بات کا فہم حاصل ہو گیا کہ یہ قرآن میرے رب کی طرف سے ہے اور اس کو میں چینج نہیں کر سکتا اور I have to act upon it. اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا ضد کی بنا پر، کیا اپنے نفس کی پیروی کی بنا پر، اور وہ بس let it go، بس کیا یہ تم کتابی باتیں لے کے بیٹھ کے، ہمیں بھی پتہ ہے یہ سب باتوں کا، ہمیں بھی پتہ ہے نماز پڑھنی ہے اس طرح، اور وہ نہیں مانتا. پتہ ہے اس کو لیکن وہ نہیں مانتا. یعنی معجزے کو دیکھ کر بھی وہ جھٹلا دیتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کے لیے عذاب ہے. ہماری امت کا یہ ہے کہ ہماری امت کو دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے گا. ایک ہمارا پوائنٹ ہے، پلس پوائنٹ. ہماری امت کے لیے اللہ نے جو نہیں مانے گا اس کو اللہ نے آخرت میں عذاب دی. یہ آپ دیکھیں کہ ہماری امت کا پلس پوائنٹ ہے کہ جب تک اس کے سانس میں سانس ہے اللہ کے طرف توبہ کرنے اور پلٹ جانے کا اس کے پاس آپشن موجود ہے. باقی امتوں کے پاس ایسا نہیں تھا. انہوں نے معجزے کو جھٹلایا اور ساتھ ہی ان پر عذاب آ گیا. ہم کیا ہے، ایک بار قرآن کو جھٹلاتے ہیں، 2 بار، دن میں پتہ نہیں کتنی بار ہم اللہ کی آیات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نہیں آتا، ہم بندر نہیں بنا دیے جاتے. پھر نیکسٹ آیت میں آپ دیکھیں، آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرْ اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، انا بے شک
لہم ان کے لیے جناتن باغات ہے تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو وہ رزق دیے گئے منہا اس میں سے بن ثمراتن کوئی پھل رزقاً بطور رزق کے قالو انہوں نے کہا ہاذا یہ الذی وہ ہے جو رزقنا ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا اور وہ دیے گئے بھی ساتھ اس کے متشابہن ملتے جلتے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن زوج ہے مطہرتن پاکیزہ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا جی اب آپ دیکھیں وبشر اور خوشخبری دیجئے. اب یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اللہ نے اپنے انسانوں سے اپنے بندوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ لوگوں کو کہیے آپ لوگوں کو خوشخبری دیجئے. بشیر الذین آمنوا ایمان لانے والوں کو کانگریچولیشنز کہیے. آپ دیکھیں خوشخبری دینا اور ڈرانا دونوں قرآن پاک میں ہے. دونوں دعوت دین کا بیسک فنڈامنٹل کہہ لیں آپ پوائنٹ ہے. ڈرائے بغیر اور خوشخبری دیے بغیر آپ دعوت نہیں کر سکتے دین کی. لیکن جو سب سے پہلی چیز اللہ نے دعوت میں ہمیں بتائی وہ کیا ہے؟ خوشخبری دو. جو بھی ایمان لایا ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو خوشخبری دو. سٹارٹنگ میں اس کو ڈرا نہیں دو. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ دعوت کی حکمت ہے کہ آپ آرام سے پیار سے بات کریں اپنا نقطہ نظر تحمل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اگلے کے سامنے رکھیں بجائے یہ کہ آپ اس کو کہیں اف تم نماز نہیں پڑھتے اف اللہ نماز تمہیں کیا پتا نماز تو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے تم نماز نہیں پڑھتے تم کافر ہو تمہیں تو جہنم میں اللہ نے پھینک دینا. اب وہ بندہ جو کبھی دن میں ایک آدھی نماز پڑھ لیتا ہے نا جب آپ اس کے سامنے ایسی باتیں کریں گی نا تو وہ ایک آدھی سے بھی جائے گا. وہ کہتا ٹھیک ہے میں جہنم میں ہی جانا ہے نا تو یہ جو میں کشٹ کر کے ایک نماز پڑھتا ہوں دو پڑھتا ہوں میں یہ بھی نہ پڑھوں. ہاں تم قرآن پاک نہیں پڑھتی افسوس کی بات ہے. اب وہ جو کبھی جمعے قرآن کھول کے ایک آدھ رکوع پڑھ لیتی تھی نا اس نے کہنا جب فائدہ ہی نہیں کوئی پڑھنے کا جب میں نے پڑھ کے بھی یہ ایک آدھا پیج پڑھ کے بھی میں نے جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر میں نہ ہی پڑھوں. اف اللہ تم حجاب نہیں کرتی ایسے باہر کھول کے جاتی ہو تم تو حرام کام کر رہی ہو اللہ نے تمہیں جہنم بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دینا. تو وہ کیا کہے گی اچھا جہنم میں ہی جانا ہے نا تو ٹھیک ہے پھر میں نے جتنے عیش کرنے ہیں میں دنیا میں ہی کر لوں جتنے مزے کرنے. تو ہم کیا کرتے ہیں ڈراتے ہیں. ہم ڈراتے لوگوں کو ڈرا کر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں کبھی بھی ڈرا کے آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے. ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوتا. آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ محبت کرے. اور اللہ کا اور انسان کا ریلیشن ہی محبت پہلا جو تعلق ہے وہ محبت پر مبنی ہے. اور آپ ڈنڈا مار کے محبت نہیں پیدا کر سکتے. محبت نرمی سے پیدا کی جاتی ہے. آپ اگلے کو مجبور کر دو کہ وہ اللہ سے محبت کرے. آپ اس کو اللہ کے بارے میں ایسی ایسی بات بتاؤ آپ اس کو ہوپ دو کہ تم بے شک کوئی بات نہیں اگر تم نے گناہ کیے سب نے گناہ کیے ہوتے ہیں کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا. کو سب انسانوں نے گناہ. تمہیں کیا لگتا ہے جو اتنے بڑے بڑے اسکالرس ہیں یہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے؟ سب انسان ہیں سب گناہ کرتے ہیں. صرف نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ گناہ کر کے پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے واپس آ جاتا ہے. وہ اگر تھوڑا سا دور جاتا ہے نا تو وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا دور گیا تو پھر چلتا گیا دور بھاگتا گیا نہیں وہ واپس آ جاتا ہے. یو ٹرن لے لیتا ہے. ریپینٹنس توبہ کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف. اور یاد رکھیے گا اللہ نے حدیث قدسی ہے
اگر میں عائشہ اگر میں غلط بول رہی ہوں گی تو مجھے ٹوک دینا بیچ میں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ اللہ نے کہا کہ اگر تم سب نیک بن جاؤ اور نیک عمل کرنے لگو تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا اور ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کر گناہ کریں کہ میں توبہ کر لوں گی، نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ہم اس پر اکڑے نہیں رہے، ہم پلٹ آئیں، اور دوسروں کو بھی اگر کسی دوسرے کوئی ہمارے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، خود کو بدلنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے پاسٹ کے تانے مت دیں کہ تم نے تو ایسے بھی کیا تھا، ویسے بھی کیا تھا، تم نے فلاں وقت میں یہ بھی برائی کی تھی، نہیں، اس کو کہ اٹس اوکے، اگر تم آ گئے ہو تو چلو، اللہ تعالیٰ تو خوشخبری دیتا ہے پلٹ آنے والوں کو۔ جیسے آپ نے شاید وہ حکایت سنی ہو، روایت بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے عالم کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ کے کوئی چانسز ہیں؟ اس عالم نے کہا تم نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا، اف، تم کیسے بخشے جا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے اس کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر لی۔ پھر اس کو توبہ کا اس کو گلٹی ہوا، پھر وہ واپس ایک اور عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں، تم ایسا کرو، تم اپنی کمپنی چینج کر لو، تم وہ فلاں اچھے لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اب وہ شخص اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب عذاب والے فرشتے بھی اس کی جان نکالنے کے لیے آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی، ان دونوں کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ اب کچھ روایات جو میں نے سنی ہے ان میں یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو کہا کہ سکڑ جا، اور جو قریب والی بستی تھی وہ اس شخص کے پاس آئی، فرشتوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا فاصلہ میئر کر لیں کہ بری بستی سے اگر اس کا فاصلہ ہوا کم تو عذاب والے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور اگر اچھی والی بستی سے اس کا فاصلہ کم ہوا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے زمین کو کہا کہ سکڑ جا، اور زمین جو اچھی والی بستی تھی وہ قریب آ گئی اور رحمت کے فرشتے اسے لے گئے، اور کچھ جگہوں پہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ واقعی اچھی والی بستی کے قریب تھا، اس لیے اس کو رحمت کے فرشتے دے گئے۔ تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، سورۃ المائدہ میں ہے۔ شاید ہاں جی، سورۃ المائدہ میں یہ آیت ہے۔ تو لیکن اس شخص نے 100 قتل کی، یعنی اس نے انسانیت کو 100 بار قتل کیا، اس کے باوجود اللہ نے رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوشش، وہ اسٹرگل میں تھا کہ وہ خود کو چینج کرے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان ہونے کے ناطے ہم سب میں فلاز ہوتے ہیں، ہم سب میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کمی پر ڈٹ جاتے ہیں یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خود کو اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے فلاز پر خود کو جسٹیفائی کرتی ہوں یا میں اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میری یہ کمی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں۔ تو دوسروں کو بھی آپ ڈرائیں مت، کم ڈرائیں۔ سٹارٹنگ میں تو بالکل بھی مت ڈرائیں۔ آپ جیسے آپ نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا، آپ اپنے بہن بھائیوں کو یا آپ اپنے فرینڈس کو جب شیئر کریں تو ان کو عذاب والی آیت بالکل سٹارٹنگ میں مت سنائیں، ان کو خوشخبری والی آیات سنائیں، جنت کی بات بتائیں، تاکہ ان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے بھی اللہ سے ملنا ہے، ہم نے بھی اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے۔ تو ان کے دل میں شوق پیدا کرے، نرمی سے، تحمل مزاجی سے۔ اور کسی کے بارے میں مت یہ سوچئے کہ یہ تو سنگر ہے یا یہ تو ایکٹریس ہے تو یہ تو کبھی اس کی تو معافی نہیں ہونی۔ نو، آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ آخری وقت پر اللہ سے توبہ کر لے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں
اللہ کے नबी की हदीस का मफहूम है कि एक शख्स सारी जिंदगी नेक अमाल करता है लेकिन आखिर पर आकर कोई एक ऐसा अमल उसका बुरा हो जाता है जिसकी वजह से वो जहन्नुम में चला जाता है, और एक शख्स सारी जिंदगी बुरे अमाल करता है और आखिर पर आकर उसका कोई एक अमल ऐसा हो जाता है जो उसे जन्नत में ले जाता है। तो हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते, हमारा काम है अगले को बताना तरीके से। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग ईमान ले आए और अमले साले करें उनको खुशखबरी सुना दें। अब आप देखिए अमले साले क्या होता है। अमल वो काम होता है जो कॉन्शियसली किया जाए। अमले साले की दो कंडीशंस होती है जिनके बिना पर आपका अमल कबूल किया जाता है। पहली कंडीशन आपकी नीयत खालिस हो, यानी आप खालिसतन अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कोई भी काम करें। नंबर 2, आपका काम सुन्नत के मुताबिक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से वो अमल साबित हो, तो वो अमल सालिह है। तो अल्लाह कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने कुछ नेक अमाल भी किए तो उनके लिए बागात है, बाग नहीं बागात, प्लूरल यूज किया अल्लाह ने। और आप देखिए जन्नत का जो फल होगा, जैसे ग्रेप्स का एक बंच होता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, उसमें से आप एक ग्रेप तोड़ के मुंह में रखेंगे ना तो वो और तरह का उसका जायका होगा, दूसरा ग्रेप तोड़ के मुंह में रखेंगे उसका जायका उससे डिफरेंट होगा। यानी हर एक ग्रेप्स के बंच में हर ग्रेप का टेस्ट डिफरेंट होगा। तो सोचे फिर बागात जब होंगे तो कितनी वैरायटी होगी। और जन्नत के बारे में अल्लाह ने कहा था ना कि वो ऐसी है कि कानों ने वैसी चीज सुनी नहीं, आंखों ने वैसी चीज देखी नहीं। आंखों ने कभी इतने खुशनुमा बाग देखे नहीं और कानों ने कभी जो वहां पर आपने देखा होगा जब आप किसी गार्डन में एंटर होते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, बुलबुल कोयल यानी बर्ड्स जो है वो बोल रहे होते हैं, तो वहां पर परिंदों की ऐसी सुरीली आवाजें होंगी जो दुनिया में कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया। अब आप जब जन्नत में जाएंगे आपको फ्रूट्स पेश किए जाएंगे, आपको वो कोई खुद उठकर नहीं जाना पड़ेगा फल लेने के लिए, आपको वो पेश किए जाएंगे खवान में। आप बस अपनी जगह पर प्रिंसेस बनकर बैठी हुई होंगी और आपको फलों के खवान पेश किए जाएंगे। और क्या होगा, कोई फ्रूट आपको पेश किया जाएगा, आप सोचेंगी अच्छा ऐसा फ्रूट तो मैंने दुनिया में भी देखा था, ये तो उससे मिलता जुलता है जो मुझे दुनिया में मिला था, लेकिन मुझे कुछ ये ज्यादा पसंद नहीं आया था। तो वो आपको कहेगा, जिस जो फल लाया होगा वो कहेगा आप ट्राई तो करके देखें। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप दोस्त आपके कहते हैं अच्छा ये जो है ना फलां जगह का बर्गर ट्राई करके देखना, तो मुझे बर्गर पसंद नहीं है, कहते नहीं फलां जगह का ट्राई करके देखना बहुत मजेदार है। और आप जब आप जाते हैं और फिर आपको वो ऐसी उसकी वो लगती है कि आप उसके बाद उस एक जगह के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते, तो वो शख्स क्या करेगा, कहेगा अच्छा मुझे इतना पसंद तो नहीं है फिर भी मैं ट्राई कर लूं। वो क्या होगा, जब आप उसको ट्राई करेंगे फ्रूट को, आप उसको तोड़ेंगे मुंह में डालेंगे तो आपको इतना डिफरेंट जायका उसका महसूस होगा कि आप कहेंगे नहीं ये तो वैसा है ही नहीं जो मैंने दुनिया में खाया था, इसका तो टेस्ट ही डिफरेंट। वहां की जैसे हम यहाँ पर आप 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क खाएं और दुबई या स्पेन या बाहर किसी कंट्री में आप चले जाएं और वहां की चॉकलेट खाएं तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंट। आप कहते हैं उफ चॉकलेट इसको कहते हैं, हम तो पता नहीं चीनी खा रहे थे क्या खा रहे थे लिटरली। वहां की ब्लैक चॉकलेट सऊदीया की या दुबई की आप ब्लैक चॉकलेट कभी ट्राई करें या व्हाइट चॉकलेट तो आपको पता चलता है चॉकलेट होती क्या है। यहाँ पे तो नाम और निशान भी नहीं। तो इसी तरह जन्नत में होगा। अब आप यहाँ पे पाकिस्तान की
500 रुपए वाली कप वाली कॉफी लें और आप दुबई या किसी बाहर के कंट्री में जाकर आप किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट की कॉफी पिए, तो वो जिसको नहीं भी पसंद होगी ना और उसको कोई पिलाएगा तो वो भी फैन हो जाएगा कॉफी का, लिटरली। तो इसी तरह जन्नत में वो सोचेगा शख्स अच्छा जी, वहां पर उनके लिए अज़वाजुम मुतहहरा, अज़वाज का जो वर्ड है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अज़वाज हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज होता है अरबिक में, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। स्पाउस को एक्चुअली अज़वाज कहा जाता है। अब ज़ौज सिर्फ इंसानों में नहीं होते, जो दुनिया का और कायनात का दारोमदार है वो पेयर पर है। हर चीज एक पेयर में है। आप देखें सूरज और चांद एक दूसरे के ज़ौज हैं, दिन और रात, दुनिया और आखिरत, जिस्म और रूह, हमारे अंदर हमारी बॉडी और हमारी सोल ज़ौजैन है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी तरह इंसानों में जो आपका जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते होते हैं। आप देखिए कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है तो वो कंप्रोमाइज पर बेस करता है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड की हर बात वाइफ के लिए एक्सेप्टेबल हो, जरूरी नहीं कि बीवी की हर बात हस्बैंड के लिए एक्सेप्टेबल हो। दोनों को एट द एंड ऑफ द डे दोनों को कुछ बातों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक दूसरे की बहुत सी आदत हो सकता है उनको नापसंद हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके गाड़ी चला रहे होते हैं। और वहां पर लेकिन जन्नत में अल्लाह कहते हैं प्योरिफाइड सोल्स होंगे जो परफेक्टली मैच्ड होंगे। यदि उनका ज़ौक हम ज़ौक होंगी, हम मिजाज होंगी, सोचें मिलती होंगी, उनका ज़ौक मिलता होगा, उनकी बातें मिलती होंगी, यानी वो किसी भी लिहाज से एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से उनकी हर आदत एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती होगी, यानी जो वो सोच रहा होगा वैसे ही वो सोच। और प्योरीफाइड सोल्स, आप देखें जो दुनिया में खुद को प्योरीफाई रखेगा स्पिरिचुअली भी और टेस्ट वाइज भी। अब टेस्ट वाइज तो चलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन हम स्पिरिचुअली तो खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं ना। कैसे स्पिरिचुअली हम प्योरीफाई कर सकते हैं? हसद, कीना, बुग़्ज़, चुगली, गीबत, बुहतान, इल्जाम तराशी, झूठ, साजिशें, चालबाजियां, इन सब चीजों को अपने अंदर से खींच के बाहर फेंक दें। खुद को, अपनी सोल को प्योरीफाई करें, गंदा मत करें अपनी सोल को। जब आप यहाँ पर अपनी सोल को प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे, वहां भी आपकी सोल प्योरीफाई हो। वहुम फीहा खालिदून, और वो वहां पर हमेशा रहेंगे। अच्छा, अब अज़वाज जो है वो सिर्फ स्पाउस के लिए नहीं यूज होता,
وہ لوگ جن کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے، جیسے کالج فرینڈس ہوتے ہیں یا اسکول فرینڈس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، اور بڑی عرصے کے بعد اگر آپ کا میٹ اپ ہو ان کے ساتھ تو گھر آ کر آپ سوچتے ہو واہ یہ کیا لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ مطلب آپ اس طرح ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اپنے ہم مزاج دوست ملے. اب مطلب کچھ لوگ جو ہاں کچھ لوگ جو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کا والا ہم فی ازواج مطہرہ اگر صرف اسپاؤسز تک لمیٹڈ ہوتا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، دنیا میں بھی اسی بندے کے ساتھ گزارا کرنا تو آخرت میں بھی اسی کے ساتھ گزارا کرنا، یہ تو کوئی بات نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ وہاں پر ایسے دوست بھی ہوں گے. لو جی مجھے تو اس کی کمپنی سے زیادہ اپنے دوستوں کی کمپنی میں مزہ آتا ہے، دنیا میں بھی میں اس کے ساتھ آ کے بور ہی ہوئی ہوں، آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہی ساری زندگی رہنا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ وہاں پر آپ کے ویسے دوست ہوں گے جن کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کر سکیں گے، چل پارٹیز کر سکیں گے جنت میں، مزے مزے کے کھانے کھا سکیں گے، مزے مزے کی پارٹیز کر سکیں گے ان لوگوں کے ساتھ. اچھا جی ان دو آیات کی سمجھ آئی آپ کو؟ ان دو آیات میں سے کسی کا کوئی کوشچن؟ اچھا جی لاریب آپ نے جو کوشچن کیا ہے، صبح شام کے اذکار کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے ہے. کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو کسی قسم کا بھی پرابلم ہوتا ہے، یہ اذکار آپ کی حفاظت کرتے. آپ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو روکنا چاہ رہا ہو، کیونکہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے فرشتے کریں، اس لیے وہ انسانوں کو حفاظتی خول کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا، انسانوں کو حفاظتی خول سے باہر دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان پر حملہ کر سکے. تو ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ایک چال ہو، آپ ایسی باتوں میں بالکل نہ آئیے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے آپ اس پر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اب میں نے یہ شام کے اذکار یا صبح کے اذکار پڑھ لیا، مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جی ایمان کا کوسچن ہے جنت میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہوگا کیا؟ جنت میں آپ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں پگ جو ہے ہمارے دین میں وہ حرام ہے. تو پگ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ ایک گندی چیز ہے، وہ گندگی پر پلتی ہے، وہ گندگی کھاتی ہے. تو جو چیز ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ پہ اسپرچولی آپ کو پتا ہے پگ میں ایسے کیمیکلز ہیں جو آپ کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ سے ایسے عمل کرواتے ہیں جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہے، جو انسانی نیچر کے خلاف. پگ کھانا آپ کو شیطان بنا دیتا لٹرلی، کیونکہ اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گندگی پر پلتا ہے نا، تو گندے کیمیکلز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بھی گندا بنا دیتے ہیں، روحانی طور پر بھی، فزیکل بھی اور اسپرچول بھی. تو گندی چیزیں تو نہیں جنت میں. ہاں شراب جو ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جو وہ مہر بند شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی ایمان والوں کو. اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوتی ہوں کبھی پتہ نہیں وہ کیسی شراب ہوگی، اس کا کیا ذائقہ ہوگا. کبھی کبھی سوچا کرے کہ جس چیز کا اللہ نے ہمیں دنیا میں روکا ہوا ہے اور جنت میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں وہ پلائی جائے گی، تو سوچے وہ کیسی ہوگی، کیا اس کا ذائقہ ہوگا. کوئی ریڈ بل، کوئی اور انرجی ڈرنک، کوئی کوک، پیپسی، کوئی فروٹا وائٹلز کا جوس اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں وہ کیا شاندار چیز ہوگی. جی ایمان آپ ہی اکثر میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ جیسے اب ایمان والوں کو آگے جا کر جیسے ابھی شراب پلائی جائے گی، انہوں نے دنیا میں بھی نہیں پی اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو وہ آگے بھی جا کر بولیں گے کہ مطلب ہمیں دنیا میں بھی منع تھی تو اب جنت میں تو ہم آ گئے تو ہم ابھی بھی نہیں پیتے. جو اللہ نے اپرچونٹی دی ہوتی ہے اس کو اویل کرنا ہوتا ہے. جو اللہ نے آپ کو وہ انعام ہے، تو انعام کون نہیں لینا چاہتا. اللہ نے انعام رکھا ہے ایمان والوں کا شراب، اور کسی کے سامنے کوئی ڈیلیشیس چیز آئے
اور اس کو اجازت ہو کہ وہ اس کو آرام سے جتنا چاہے کھا سکتا ہے تو کون منع کرتا ہے؟ آپ کے جی میکڈونلڈس کا برگر آئے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آج کی آپ کی فری ڈیل، آپ چھوڑیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں. میں اچھا جی، چلیے پھر ہم نیکسٹ آیت پہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یستحی، وہ شرماتا، ان کے یضربا، وہ بیان کرے، مثلا ایک مثال، ما بعودتن، مچھر کی، فما، یا جو، فوقہا، اس کے اوپر ہے، فاما، تو رہے، الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کی طرف سے، واما، اور رہے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ارادہ کیا، اللہ، اللہ نے، بہذا، اس، مثلا، مثال کے ذریعے، یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، کثیرن، بہت سو کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، کثیرن، بہت سو کو، وما، اور نہیں، یضلو، وہ گمراہ کرتا، بہی، ساتھ اس کے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو. اب آپ دیکھیں پچھلی آیات میں ان لوگوں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس جیسا کوئی پیس لے آؤ. انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کو اس جیسا کوئی بھی چھوٹا سا آیت بھی، کوئی بھی حرف بھی ایسا نہیں ملا قرآن جیسا. اب جب انسان کو کوئی چیز بنانے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یعنی کسی چیز کی کاپی تیار کرنے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس ایکچوئل چیز کو کریٹیسائز کرنا شروع، جو اصل چیز ہوتی ہے اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان لوگوں نے پھر قرآن پر تنقید کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کبھی مکھی کی، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں مکڑی کی بھی بات کرتے ہیں، مکڑی کے جالے کی اللہ تعالیٰ مکھی کی بھی بات کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ کیا تمہارا جو خدا ہے وہ تو اپنے قرآن میں مکھیوں کی باتیں کرتا ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں اس بات سے شرماتے کہ چاہے وہ ایک مچھر کی مثال. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ورڈ ہے نا، یہ اصل میں بعودتن، جس کو ہم ماسکیٹو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یہ اصل میں ماسکیٹو نہیں، یہ افریکشن آف ماسکیٹو. مچھر کے اوپر والی جو چیز ہے نا، ایک حصہ مچھر کا چھوٹا سا، اسمال فریکشن آف ماسکیٹو، اس کے لیے بعوضتن کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. عرب جو تھے سب سے چھوٹی دیکھی جانے والی چیز اس کو بعوضہ کہتے تھے. The smallest creature that can be seen by Arabs was بعوضہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں جو سب سے چھوٹی دیکھی جانے والی چیز ہے، میں نہیں شرماتا کہ میں اس کی بھی مثال بیان کروں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹیچر ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان سکھایا، اس نے علامہ سکھایا. تو اللہ تعالیٰ ٹیچر ہے قرآن کے، ہمارے اور آپ کے، میرے اور آپ کے اللہ ٹیچرز ہیں جو ہمیں قرآن میں سکھا رہے. تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلی لائف سے اٹھا کر ایگزامپلس دیتا ہے، وہ ایگزامپلس جو ویزیبل ہو، جو حقیقت سے قریب ہو، جن کو دیکھا جا سکے، جن کو ڈیلی لائف میں آبزرو کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ وہ ایگزامپل، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے نہیں شرماتا کہ میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بیان کروں. آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو باتیں سمجھانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی بیان کرے.
بس ہمیں کسی نہ کسی طرح اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے. آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو اگزامپلز ہیں یا قرآن کے جو ڈائمینشنز ہیں, اس کے اگزامپل آپ ایسے لے کہ ایک ڈائیور ہے, غوطہ خور, جو سمندر کی تہ میں غوطہ لگاتا ہے. ایک اوشن کے تہ میں وہ غوطہ لگاتا ہے اور نیچے سے ایک پرل نکال کے لاتا ہے, ایک موتی, اور دوسروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ موتی جس کی وجہ سے یہ پورا سمندر امیزنگ ہے اور خوبصورت ہے. ایک دوسرا غوطہ خور چھلانگ لگاتا ہے سمندر کی گہرائی سے, وہ 3-4 بڑے بڑے موتی نکال کے لے آتا ہے, کہتا ہے نہیں اس کی وجہ سے نہیں, یہ ہے وہ چیز, یہ ہے وہ موتی جن کی وجہ سے قرآن کی جو سمندر کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار ہے. اسی طرح قرآن از لائک این اوشن. آپ اس کے کسی اسپیکٹ کو لے لیں, آپ کو لگے گا کہ اس بات کی وجہ سے قرآن امیزنگ ہے, اس بات کی وجہ سے قرآن, یعنی ہر آیت itself contains multiple pearls. ہر آیت پہ آپ کو ملٹیپل موتی ملیں گے, اور آپ سوچیں گے کہ اچھا قرآن کو میریکل اس آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اگلی پڑھیں گے یا اپنے کسی فرینڈ سے ڈسکس کریں گے, وہ کہیں گے میرے تو اس سے بھی امیزنگ بات نکالی ہے, اس وجہ سے قرآن کو میریکل. یعنی ہر آیت اگلی آیت سے زیادہ چونکا دینے والی اور دل کو ہلا دینے والی, اسی لیے تو قرآن کو میریکل کہا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس پہ بار بار ایگزامپلس کوٹ کیا تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے, تاکہ ہم واقعی اس چیز کو لے لیں جس کو اللہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن جیسی کتاب سمجھا رہے ہیں. سب سے بڑا ٹیچر, سب سے امپورٹنٹ کتاب, سب سے امیزنگ میریکلس بک آپ کو سمجھا رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں یا سننا نہیں چاہ رہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور وہ گھر میں اوپر الماری میں قرآن پڑا ہے اور کوئی نہیں پتا اللہ اس میں کیا بتا رہے ہیں. اب آپ بتائیں, اگر ٹیچر آپ کو اس بات پر پنش کرے کہ میں نے تمہیں تو یہ باتیں سمجھائی تھی, میں نے تمہیں نوٹس بنا کے دیے تھے, فوٹو کاپی کروا کے دیے تھے میں نے تمہیں نوٹس, تم نے ان کو پڑھا ہی نہیں, تم نے پیپر اس کے مطابق سالو کیا ہی نہیں, تو کیا ٹیچر کو بلیم کریں گے آپ؟ نہیں, آپ اسٹوڈنٹ کو بلیم کریں گے جس کو نوٹس دیے گئے اس کے باوجود اس نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی. obviously ٹیچر کو تو آپ بلیم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ٹیچر نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی, اس کے باوجود بچہ جو تھا اس نے نہیں پڑھا. اسی طرح قرآن آپ کے گھر میں پڑھا ہے, اللہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, پھر اللہ نے دنیا میں اپنے نائب بھیجے ہیں, اسکالرز بھیجے ہیں جو قرآن سمجھاتے. اس کے باوجود اگر آپ نہیں پڑھتے تو کل کو آپ اللہ کو بلیم نہیں کر سکیں گے یا لوگوں کو بلیم نہیں کر سکیں گے, صرف اور صرف آپ خود کو بلیم کریں گے, میں نے نہیں پڑھا. جب انسان فوت ہوگا نا تو وہ سوچے گا کاش مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے, میں صدقہ کر لوں, کاش مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے, میں قرآن پڑھ لوں, میں جان لوں کہ اللہ کیا ہے, میں جان لوں کہ اللہ کیا کہتے ہیں. لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنی لائف کو ویلیو کریں, اس کو ویلیوبل بنائیں, اپنے ٹائم کو ویلیوبل بنائیں. آپ دیکھیں وقت گزر ہی جاتا ہے, اس کو جس طرح مرضی گزار لیں, تو کیوں نہ آپ اس کو پروڈکٹیو بنائیں, کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو بینیفٹ دے اس دنیا میں بھی اور آفٹر لائف میں بھی. اچھا جی, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب آپ دیکھیں بات کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. نعمان علی خان کہتے ہیں کہ میں, استاد نعمان علی خان کہتے ہیں کہ میں ایک کلاس میں گیا جو ٹیچنگ کورسز کروا رہی تھی, یعنی وہ اس کلاس میں ٹیچرز کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. تو کہتے ہیں 55 تقریباً 50+ ایج کی ایک بڑھی خاتون کلاس میں انٹر ہوئی ہے, اور اس نے ہاتھ میں بک کون سی پکڑی ہوئی تھی, اے لائن اینڈ اے ماؤس. اور ہم حیران کہ ہم یہاں پہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمیں شیر اور چوہے کی کہانی سنائے گی. تو وہ کہتے ہیں اب وہ آئی ہے اور اس نے کہانی شروع کی ہے,
اتنے خوفناک طریقے سے once upon a time دروازہ لائن, اور کہتے ہیں ہم سب ڈر گئے کہ پتہ نہیں ادھر ہی آ گیا لائن. یعنی اس کا سٹائل, ٹیچنگ کا سٹائل میٹر کرتا ہے نا. اب وہی ایک ٹیچر once upon a time دروازہ لائن اس کا, اور once upon a time دروازہ, یعنی آپ کا ایکسنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹیچر کا ٹیچنگ سٹائل میٹر کرتا ہے. جب آپ ٹیچر ہوتے ہیں تو you have to animate yourself, you have to express yourself, you have to give examples from daily life. اسی طرح اللہ نے بھی انسان کی سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دی ہے جن کو وہ عام دنیا میں آبزرو کر سکتا تھا. اب آپ دیکھیں مکڑی کا جالا, ہم سب گھروں میں ہیں, آپ دیکھیں 1-2 دن بعد دیواروں پہ لگا ہوگا, ہم 1-2 دن صفائی نہ کریں تو اللہ نے اگزامپل دی. یعنی وہ چیزیں جن کو آپ, جو ویزیبل ہے, جن کو آپ ڈیلی لائف میں دیکھ سکتے ہیں, جو قابل کیا اس کو کہتے ہیں, جس کو آپ عام روٹین میں دیکھ سکتے ہیں, وہ ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ان مثالوں سے کیا سمجھتے ہیں. جب ایسی کوئی مثال سامنے آتی ہے تو ایمان لانے والے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, یہ جو بات ہے یہ بالکل سچی ہے, اس بات کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے. بے شک مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, میرا دماغ ابھی اس لیول کو نہیں پہنچا, میری عقل ابھی اتنی شارپ نہیں ہوئی کہ اس بات کی ڈیپتھ کو پہنچ سکے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بات کا کوئی مطلب نہیں, اس بات کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے, بس ابھی میری عقل اس تک پہنچ نہیں پا رہی. وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات, اللہ کی کوئی بھی بات میننگ لیس نہیں ہوتی, پرپز لیس نہیں ہوتی, ان اپروپریٹ نہیں ہوتی. اللہ کی ہر بات کوئی مقصد لیے ہوئے ہوتی ہے, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے, اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے, وہ اپروپریٹ ہوتی ہے, وہ سچی ہوتی ہے. کوئی بھی بات اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. یہ ایمان لانے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا, جنہوں نے کفر کیا, جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے اس آیت سے, تمہارا خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے اس آیت, کچھ سمجھ نہیں آتی, عجیب عجیب مثالیں ہیں, لوگ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی, کوئی لاجک تو بنے نا. وہ اس طرح کی بات, یعنی وہ اس ایگزامپل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو سمجھتے نہیں, وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اگر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اٹس مین کہ یہ بات غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہماری عقل تسلیم کر لے بس وہی درست ہے, جو چیز سائنس خدا تسلیم کر لے وہ چیز درست ہے, باقی سب غلط ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا مثال, یہ کوئی دینے والی مثال, کوئی تک نہیں بنتی اس کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کتاب ہی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو اس کلام کو پڑھتے ہیں اس میں سے اچھی باتیں ابزارب کرتے ہیں, ان کے دل میں قرآن اترتا ہے, ان کے خون میں رگوں میں جاتا ہے, ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو قرآن کو صرف تنقیدی پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں, جو اس میں سے مسٹیکس نکالنا چاہتے ہیں, جو کوئی ایسی بات نکالنا چاہتے ہیں جس سے وہ اللہ کو غلط ثابت کر سکے. تو اللہ نے اپنی کتاب میں ہی خیر اور شر دونوں رکھی ہیں. ایک ہی بک ہے, اس سے خیر بھی نکلتی ہے, آپ اس سے خیر بھی حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس سے اپنے شر میں بھی آگے نکل سکتے. اگر آپ ایول مائنڈیڈ ہیں تو آپ قرآن سے ایسی چیزیں کیسے لے سکتے ہیں جو آپ کو پریکٹیکلی مسلم بنائیں؟ نہیں, آپ قرآن سے وہی چیزیں لیں گے جن سے آپ لوگوں کو قرآن سے بدظن کر سکیں. اب ولید بن مغیرہ, ابو جہل, یہ لوگ بھی تو چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے. حضرت عمر بن خطاب بھی چھپ کر قرآن سنتے تھے. وہ واقعہ اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ چھپ کر قرآن سن رہے تھے, تو آقا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت کر رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے. تو اگلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی
وہ تھی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے. حضرت عمر ایک دم ڈر گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی جادوگر، یہ تو کوئی نجومی ہے جس نے میرے دل کا حال جان لی. تو اگلی آیت تھی ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن نجومی کی بات، قلیلا ما تذکرون، کتنی کم تم نصیحت پکڑ. وہ پھر حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ اگر نہ یہ نجومی کی بات ہے نہ یہ شاعر کا کلام ہے تو پھر یہ ہے کیا. تو اگلی آیت تھی تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ قرآن کی جو روب اور وقار تھا وہ اسی دن میرے دل میں داخل ہو گیا. اور دوسری طرف ولید بن مغیرہ تھا جس نے قرآن سنا اور اس نے اس بات کو جان لیا، اس نے بھی یہی قرآن سنا تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا تخلیق کردہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے کیا ڈھونڈا، اس میں سے پوائنٹ ڈھونڈا اس نے کہ لوگوں کو اس سے کیسے گمراہ کیا جائے، یہ کہہ کر کہ یہ جادو ہے. جی ایمان. آپ یہ قرآن تو سب لوگ ہی سنتے تھے، مطلب جیسے ابھی آپ نے دونوں مثالیں دی، تو مطلب انہیں ڈر نہیں لگتا تھا کہ جیسے اب نے پتہ یہ بات سچی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ عمل نہیں کر رہے. اگر وہ اس پر عمل کر لیتے تو وہ تو سردار خود کو سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. تو کیا ہونا تھا اگر وہ اس پر عمل کر لیتے؟ ان کو حضرت بلال، جن کو وہ غلام کہتے تھے، حضرت بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑنا تھا، ان کو عام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنا پڑنا تھا. تو ان کی شان میں، وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے خود کو سرنڈر کر دینا ان کو اپنی شان کے خلاف لگتا تھا، ان کی ضد ہو گئی. اور انسان جب کسی سے ضد میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس بات کی، وہ کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اب بے شک اس کا اپنا ہی نقصان ہو رہا، اور ضد میں حقیقتاً ضد میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ضد پہ اڑا رہتا. تو یہ لوگ بھی اپنے تکبر اور ضد کی بنا پر اڑے رہے، حالانکہ ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ یہ کلام جو ہے وہ درست ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا سمم بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، دل بند کر لیا انہوں نے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس قرآن کے ذریعے صرف ان لوگوں کو بھٹکاتا ہوں، اس قرآن کے ذریعے صرف وہ لوگ بھٹکتے ہیں جو کرپٹ ہے، فاسق ہے. فسق ہوتا ہے جو فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو لمٹ کراس کرے، جو ایک باؤنڈری لگائی گئی ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنے والا فاسق. تو جو شخص باؤنڈریز کراس کرتا ہے وہ قرآن سے بہک جاتا، بھٹک جاتا، وہ قرآن کی اصل روح کو نہیں پہنچ پاتا. پھر وہ قرآن کے ذریعے یا تو قرآن کا علم حاصل کرے گا، پراؤڈی ہو جائے گا، دوسروں کو کمتر، حقیر، ذلیل سمجھنے لگے گا، خود کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگے گا. یا قرآن کا علم حاصل کرے گا کرٹیسزم کی بنیاد پر، یا قرآن کا علم حاصل کرے گا ریاکاری کی بنیاد پر، لوگوں میں شہرت بنانے کی بنیاد پر. تو کیا ہوا؟ اس کے قرآن نے اس کو درست نہ کیا، اس کے قرآن نے تو اس کو بھٹکا دیا. تو قرآن کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم قرآن سے خیر کو پک کرتے ہیں یا اپنے شر کو اس سے تقویت دیتے ہیں. کہ جب آپ قرآن پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو شیطان بھی آپ پر حملہ کرتا ہے، اور زیادہ حملہ کرتا ہے کہ یہ شخص قرآن نہ پڑھ سکے، اپنے رب کو نہ جان سکے. لیکن آپ اگر ڈٹے رہتے ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے، اور طریقے آپ کے دل میں تکبر ڈالنے. ٹھیک ہے تم قرآن پڑھ رہے ہو، کیا کرتا ہے، تکبر ڈالتے، ہاں تم تو قرآن پڑھ رہے ہو، دیکھو یہ تو نہ پردہ کرتی ہے نہ قرآن پڑھتی ہے، تم اسکالر بننی، تمہیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کو نہیں پتا. اس طرح کی باتیں. اچھا تم قرآن پڑھنے لگے ہو، چلو پھر ذرا لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو جائے کہ یہ بچی جو ہے یہ قرآن پڑھ رہی ہے یا اللہ کا نام لے رہی ہے، تو پھر وہ اور طرف لگا دیتا ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ جو کانشیس ہوتا ہے اپنے ہر سٹیپ کے بارے میں. اس لیے آپ کو بھی اپنی نیتوں کو بار بار ریوائیو کیا کریں. ریوائیو یور نیت. کیا میری نیت ہے قرآن پڑھنے کے پیچھے؟ میں کیوں قرآن پڑھ رہی؟ صرف اس لیے
کہ گھر میں اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو تو چلو ٹائم جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے. یا اللہ کی رضا میرا مقصد ہے, اللہ کو جاننا میرا مقصد ہے, دنیا میں آخرت کو سوچتے ہوئے دنیا میں رہنا, آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہوئے دنیا میں رہنا, اور آخرت کے پیش نظر دنیا میں عمل کرنا, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو سوچ میں آپ کے ڈفرنس آ جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں. تو اپنے آپ کو اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے, خصوصاً اپنی نیتوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں, میرا کیا مقصد ہے, میرے کسی بھی کام کے پیچھے کیا انٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت نہیں ٹھیک تو آپ کا عمل نہیں ٹھیک, آپ کا عمل ضائع. عمل صالح کی شرائط میں نے آپ کو بھی بتائی ہے نا کہ خلاص نیت اور سنت کے مطابق عمل. اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا, آپ کا وہ عمل نیک ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق نیت خالص ہے لیکن عمل ویلڈ سورس آف حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے, تو آپ کا تب بھی وہ عمل نیک نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جی ایمان. جیسے فار ایگزامپل اب ہم آپ سے قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو اب ہمیں تو نہیں قرآن کے بارے میں کچھ بھی پتا, جو آپ ہمیں بتائیں گے ہم اسی پہ یقین کریں گے. خدا نخواستہ بالفرض اگر آپ ہمیں کوئی غلط بات بتا رہی ہیں, آپ ہمیں اوتھینٹک حدیث نہیں بتا رہی, تو مطلب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہمیں غلط بتا رہی ہیں؟ آپ پڑھا تو کریں, اس سے ہمارا عمل آپ کیسے قرآن ضائع کو ہو پڑھا سکتا ہے؟ کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کس کو سنتی ہوں, کن اسکالرس کو, ڈاکٹر اسرار احمد کو, استاد نعمان علی خان کو, استاذہ فرحت ہاشمی کو. آپ کو ذرا سا بھی آپ کے دل میں آئے نا, مجھے بہت اچھا لگا ایمان آپ نے اتنی اس طرح کی بات کی, بالکل آپ کو یہ بات کوسچن کرنے کا رائٹ ہے. آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ میں آپ کو کوئی اور بات بتا رہی ہوں, جائیں آپ جو حدیث میں کوٹ کر رہی ہوں اس حدیث کو گوگل پر سرچ کریں کہ کسی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے یا نہیں. گوگل پہ بلیو نہ کریں, صرف گوگل پہ سرچ کریں, پھر اسلام 360 اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. گوگل نے جو آپ کو حدیث نمبر بتایا اس حدیث نمبر کو یا اسلام 360 پہ ہی آپ کو حدیث ڈالیں, اگر وہ حدیث ویلڈ ہوگی وہ نکل آئے. پھر آپ جائیں یوٹیوب پہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں, آپ نعمان علی خان کو, جو بھی آیت جس میں آپ کو کنفیوژن ہے آپ ان کی نکال کے سنیں, یا کسی اور اسکالر کی جو آپ کو لگتا ہے کہ ویلڈ ہے اور وہ اچھی بات کرتے ہیں اور وہ قرآن اور سنت کے علاوہ بات نہیں کرتے, آپ ان کو سنیں. تو کوئی بھی دل میں کنفیوژن رکھ کے نہیں پڑھنا, لا ریب فیہ, اس کتاب کے بارے میں کوئی بھی شک رکھ کے نہیں پڑھنا, اور جس سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو اسپیشلی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو گو اینڈ ویریفائی. کبھی بھی مجھے برا نہیں لگے گا اگر آپ میری کسی بات کو ویریفائی کریں گے, نو نیور. مجھے اچھا لگے گا کہ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کو مستند دین کا علم ملے, اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات آپ سے کروں اپنی بات نہ کروں. جو میں کسی بھی اسکالر سے سنوں, ویلڈ جو اسکالر مستند دین کی بات بتاتے ہیں ان سے سنوں, وہ الفاظ ڈائریکٹ آپ تک آسان کر کے پہنچاؤ. میں جو تفسیر سنتی ہوں استاد نعمان علی خان کی, وہ انگلش میں ہوتی ہے, اور میں لٹرلی اسٹاپ کر کے اس کو اردو میں کنورٹ کرتی ہوں آسان الفاظ میں, کیونکہ ہر بندہ ہم میں سے انگلش کو اس طرح سے نہیں دے پاتا. پھر ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ فلسفے کے لحاظ سے بہت بات کرتے ہیں, یعنی ان کا جو پڑھانے کا سٹائل ہے, ان کی جو لینگویج ہے وہ تھوڑی سی اردو ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ وہ اہل زبان سے تعلق, ان الفاظ کو آسان الفاظ میں کنورٹ. استاذہ کی بہت آسان ہے, وہ عام فہم ہے, اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس کرنی نہیں پڑتی, استاذہ نے بہت آسانی والے طریقے سے سمجھایا. تو یو کین گو اینڈ یو کین ویریفائی, ٹھیک ہے. تم جی فاسق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاسق کون شخص ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو لمٹس کو کراس کرے وہ فاسق ہوتا ہے. جو اللہ نے ایک باؤنڈری بتا دی ہے
بنا دی ہے اس کو کراس کرنے والا فاسق. اچھا جی، آج کا لیسن اتنا ہی ہے آپ لوگوں کا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ احادیث کو اس لیے بھی نہیں مانتے کہ اب تو لوگوں نے خود سے بھی بہت سی گھڑ لی ہے. دیکھیں کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو بہت زیادہ شک ہے نا، آپ اپنے گھر میں صحیح بخاری کا سیٹ رکھیں، 6 یا 7. کچھ جن لوگوں نے صحیح بخاری شائع کی ہے وہ 6 جلدوں میں ہے، کچھ کی 7 جلدوں میں ہے، تو آپ وہ اپنے گھر میں رکھیں. قرآن کے بعد اگر کوئی ویلڈ ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے. آپ اپنے گھر میں رکھیں، آپ کے موبائل فون میں ہو. ویسے اگر آپ بک فارم میں گھر میں رکھیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے میں آپ کو چند ایک پبلشرز بتا دیتی ہوں. دارالسلام والے ہیں، ان کی جو صحیح بخاری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کمپائل کی ہے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. آپ گھر میں رکھیں. آپ کو کوئی بھی شخص کوئی بھی حدیث بتائے، آپ اس سے پوچھیں اس حدیث کا ریفرنس تو حدیث نمبر بتاؤ، وہ ڈھونڈ کے آپ کو نمبر لا کے دے، آپ کتاب کھولے نمبر چیک کریں. آپ کے گھر میں صحیح بخاری ہونی چاہیے. نہیں تو اسلام 360 تو آپ آسانی سے اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ایگزیکٹ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یعنی 7 سالڈ بکس، 7 ویریفائڈ بکس جو حدیث کی ہیں، صحاح 6 جن کو کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے. جامع ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ سب اس میں اسلام 360 موجود ہے. تو کوئی بھی آپ کو کوئی بھی حدیث بتائے یا آپ کسی کے اسٹیٹس پر دیکھیں، آپ کو کوئی سینڈ کرے، آپ اس کو ویریفائی کریں. اگر تو وہ وہاں موجود نہیں ہے، آپ کسی اسکالر، کسی بڑے بندے سے پوچھیں کہ یہ حدیث سنی ہے، میں نے اس کو ویریفائی کیا ہے، مجھے یہ حدیث نہیں ملی، آپ اس کو ویریفائی کریں. پھر اگر وہ حدیث نہیں ہے تو آپ اس بندے کو بتا دیں کہ میں نے آپ نے جو حدیث بھیجی تھی وہ میں نے ویریفائی کروائی تھی، لیکن وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی آپ ہی. اور آپ ہی، میں نے یہ ترجمہ تفسیر والا قرآن پاک لینا ہے، تو آپ اس کا بھی کوئی ریفرنس بتا دیتے، میں کس کمپنی کا لوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی مان آپ کی بات. میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ ترجمے والا قرآن لینا ہے نا، تو آپ مجھے کوئی بتا دیں کمپنی وغیرہ کہ میں کس سے لوں، کون سی کمپنی کا قرآن ہونا چاہیے. ترجمے کے لیے آپ نے لینا ہے. آپ کہاں پہ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ جی. ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ جائیں، جو الہدا کا مین کیمپس ہے نا، الہدا جی. اسلام آباد H11 میں، آپ وہاں جائیں، وہاں کی بک شاپ سے ان سے کہیں کہ مجھے 10 پاراس یا 15 یا 30 کے 30 اگر آپ کو چاہیے تو مجھے اتنے پاراس چاہیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والے، تو کائنڈلی مجھے دے دیں. 180 کا آئی گیس وہ پارا ہوتا ہے ایک، اور اس پہ پورے پارے کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، جہاں سے میں آپ لوگوں کو کرواتی ہوں. اب تو سپارے کی جگہ 15 یعنی 2 سیٹ میں پورا قرآن بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، جی آپ ہی. ٹھیک ہے. آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے وہیں سے یاد کیا، اس لیے میں آپ کو
وہ سجیسٹ کروں گی جو میں نے جہاں سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں نے نہیں پڑھا میں کبھی بھی نہیں سنا. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن کسی کا؟ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے موبائل میں کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی اپلیکیشن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی, آپ قرآن فار آل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. قرآن فار آل یا قرآن ان ہینڈ, یہ ایزی ٹو یوز ہے, اس میں ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.